بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس ICS 1 سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس یونٹ نمبر 7 ڈیٹا بیس فنڈامنٹل لیکچر نمبر 6 پریزنٹڈ بائی وقاص اشرف. ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس اپروچ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. لیکچر نمبر 5 میں ہم لوگوں نے فائل مینجمنٹ سسٹم کے بارے میں ڈسکس کیا تھا, جس میں جو ہے کچھ پرابلمس تھے, اور ان پرابلم کی وجہ سے جو ہے اب جو لیٹسٹ سافٹ ویئر, ماڈرن سافٹ ویئر بن رہے ہیں, اس میں ہم لوگ جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس اپروچ کو جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. فائل مینجمنٹ سسٹم میں یہ تھا کہ ہر ایک فائل جو تھی وہ دوسری فائل سے انڈیپینڈنٹ تھی, جس کی وجہ سے ڈیٹا انکنسسٹنسی, ڈیٹا ڈپلیکیشن کے پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہو رہے تھے. تو اب دیکھتے ہیں جی کہ ان پرابلم کو ڈیٹا بیس اپروچ جو ہے جی وہ کس طرح سے سالو کرتی ہے, اس کا کیا پروسیجر ہے. دیکھیں, ان آرڈر ٹو سالو دا پرابلم آف ٹریڈیشنل فائل مینجمنٹ سسٹم فار مینیجنگ ڈیٹا, دا کنسیپٹ آف ڈیٹا بیس اپروچ واز انٹروڈیوس. فائل مینجمنٹ سسٹم میں جہاں پر ہم لوگ جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس کو, ڈیٹا کو مینیج کرتے تھے, ٹھیک ہے نا, اس میں جب امپروومنٹ آئی تو ہم لوگوں نے جو ہے جی یعنی کہ اس میں کچھ پرابلم تھے, ہم لوگوں نے نیا سافٹ ویئر بنایا جس کا نام ہم لوگوں نے رکھا ڈیٹا بیس اپروچ. ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا. اب فائل مینجمنٹ سسٹم میں ہر ایک فائل جو تھی وہ انڈیپینڈنٹ تھی دوسری فائل سے, لیکن یہاں پہ کہہ رہا ہے ڈیٹا بیس از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ڈیٹا. ایک جیسا ڈیٹا, اس کو جب ہم لوگ اکٹھا کرتے ہیں, ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ کریٹ کرتے ہیں, تو وہ پورے کا پورا سسٹم جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس سسٹم کہلاتا ہے. فار ایگزامپل, کنسیڈر دا نیم, ٹیلیفون نمبر اینڈ ایڈریس آف دا پیپل یو نو. ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل, ایک ہی آپ کے پاس ہے جی, ایک ہم لوگوں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری بنانی ہے جس میں جو ہے, یا کسی کا ایڈریس اگر ہم لوگوں نے اسٹور کرنا ہے جس میں اس کا ٹیلی فون نمبر, اس کا ایڈریس اور پیپل, اس پرسن کا نیم ہم لوگوں نے جو ہے جی وغیرہ جو ہے جی وہ اگر ہم لوگوں نے اسٹور کرنا ہے, تو یہ پورے کی پوری چیز جو ہے جی یہ کیا کہلائے گی, ڈیٹا بیس کہلائے گی. یعنی کہ ایک ریکارڈ ہم لوگوں نے اسٹور کیا. یو مے ہیو ریکارڈیڈ دس ڈیٹا ان این انڈیکس ایڈریس بک. ٹھیک ہے نا. یہ ڈیٹا ہم لوگ جو ہے جی وہ مینولی بھی جو ہے جی اپنی ایک نوٹ بک میں جو ہے جی وہ انڈیکسز کی فارم میں نمبر دے کے جو ہے جی پرسن نمبر 1 کون سا ہے, پرسن نمبر 2 کون سا ہے, اس فارم میں بھی ہم لوگ سٹور کر سکتے ہیں. اور یو اسٹورڈ اٹ آن یور کمپیوٹر, یعنی کہ ہم لوگ مینولی ڈیٹا بھی سٹور کر سکتے ہیں اور کمپیوٹرائز ڈیٹا بھی سٹور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ہارڈ ڈسک یوزنگ سافٹ ویئر سچ ایز مائکروسافٹ ایکسیس اور ایکسل. ٹھیک ہے نا. ہارڈ ڈسک میں اگر ہمارے پاس جو ہے جی وہ مائکروسافٹ ہارڈ ڈسک کی اس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے نا. مائکروسافٹ ایکسیس یا ایکسل. ٹھیک ہے نا. یہ مائکروسافٹ ایکسیس اور ایکسل, اس میں جو ہے جی وہ مختلف پرسنز کا ریکارڈ جو ہے جی ہم لوگ جو ہے جی اوپر والی جو ایگزامپل ہے اس فارم میں جو ہے وہ اسٹور کر سکتے ہیں. دس از اے کلیکشن آف ڈیٹا ہیونگ امپلیسٹ میننگ اینڈ ہینس از اے ڈیٹا بیس. یہ ڈیٹا کا کلیکشن ہے جس میں جو ہے جی وہ ایک پرسن ہے, اس کا نیم ہے, اس کا ایڈریس ہے, اس کا ٹیلی فون نمبر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ایک ایگزیکٹ انفارمیشن ہے. تو یہ ایگزیکٹ انفارمیشن جب ہم لوگ گیدر کر کے کسی ایک لوکیشن پر سٹور کرتے ہیں, تو یہ چاہے وہ سٹوریج جو ہے جی وہ مینولی سٹوریج ہو, چاہے وہ سٹوریج جو ہے وہ کمپیوٹرائز سٹوریج ہو, تو یہ جو اپروچ ہوتی ہے یہ ڈیٹا بیس اپروچ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. ڈیٹا بیس کین بی آف اینی سائز اور کمپلیکسٹی. اب ڈیٹا بیس کہہ رہا ہے جی کہ کسی بھی سائز کا ہو سکتا ہے, یعنی کہ کم ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ڈیٹا جو ہے جی ہمارا کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ زیادہ بڑا ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل, ا ڈیٹا بیس کنٹیننگ نیم اینڈ ٹیلی فون نمبر آف یور فرینڈ مے ہیو اونلی اے فیو ریکارڈ. اب آپ کے جو ہے جی اپنے جو فرینڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا نیم اور ان کا ایڈریس اور ان کا ٹیلی فون نمبر اگر آپ لوگوں نے اسٹور کرنا ہے, تو یہ جو ڈیٹا بیس کریٹ ہوگا یہ اسمالسٹ ڈیٹا بیس کریٹ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو دوسری ورڈ میں کیا ہے جی, ان دا ادر ہینڈ دا ڈیٹا بیس کنٹیننگ انفارمیشن اباؤٹ آل دا سٹیزن آف اے کنٹری فار نیشنل آئیڈینٹی کارڈ may contain millions آف ریکارڈ. ٹھیک ہے نا. اب اگر سٹیزنز کا, شہریوں کا جو ڈیٹا جو ہے جی ہم لوگوں نے اٹک کے سٹیزنز کا جو ہے جتنے بھی ہیں سٹیزن, ان کا ریکارڈ اگر ہم لوگوں نے اسٹور کرنا ہے, اس میں ان کا نیشنل آئی ڈی کارڈ نمبر وغیرہ ہم لوگوں نے اسٹور کرنا ہے, تو یہ جو ڈیٹا بیس کریٹ ہوگا یہ بہت بڑا ڈیٹا بیس کریٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو ابو ایگزامپل. ٹھیک ہے نا. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیٹا ہمارے پاس کمپلیکس بھی ہو سکتا ہے اور ڈیٹا ہمارے پاس سمپلیسٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹا پر. نیکسٹ ہے جی, ڈیٹا بیس میں بی کریٹڈ اینڈ مینٹینڈ مینولی اور اٹ میں
بی کمپیوٹرائز. ٹھیک ہے نا. یہ اوپر والی ایگزامپل میں جس میں کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیٹا ہے جو ہم لوگ جو ہے جی اپنی ایک نوٹ بک پہ بھی اسٹور کر سکتے ہیں اور کمپیوٹرائز بھی اسٹور کر سکتے ہیں, تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے کہ مینولی ڈیٹا بھی ہم لوگ اسٹور کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کمپیوٹرائز بھی اسٹور کر سکتے ہیں. The library card catalog is an example of manually created and maintained database. ٹھیک ہے نا. لائبریری مینجمنٹ سسٹم سمپل کالج میں اگر جی وہ مختلف بکس کا ریکارڈ ہم لوگوں نے کسی ایک رجسٹر وغیرہ پہ کریٹ کیا ہوا ہے, تو وہ جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس بنے گا لائبریری کا, وہ ہمارے پاس مینول ڈیٹا بیس کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. A computerized database is created and maintained by a database management system. ٹھیک ہے نا. یہ اوپر والی جو ایگزامپل ہے اس کو ہم لوگ کمپیوٹرائز بھی اسٹور کر سکتے ہیں, یعنی کہ کمپیوٹر میں کسی بھی سافٹ ویئر میں جب ہم لوگ مختلف بکس کا ریکارڈ وغیرہ اسٹور کریں گے تو یہ جو ہمارے پاس سسٹم کہلائے گا یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس سسٹم کہلائے گا, کمپیوٹرائز سسٹم کہلائے گا. فار ایگزامپل لائبریری مینجمنٹ سسٹم, اسٹاک کنٹرول سسٹم, ایگزامینیشن کنٹرول سسٹم. تو یہ سارے کی ساری جو ہیں جی وہ ایگزام مختلف اسٹوڈنٹس ہیں جی ان کے ایگزامز میں مارکس کتنے ہیں ہر ایک سبجیکٹس میں. ٹھیک ہے نا. وہ ریکارڈ اگر ہم لوگوں نے مینٹین کرنا ہے کمپیوٹر پہ تو یہ ہم لوگ جو ہے کمپیوٹرائز ڈیٹا کہلائے گا. یا اگر ہم لوگ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو کمپنی میں کتنا اسٹاک پڑا ہوا ہے, کتنا اسٹاک جو ہے وہ سیل ہو گیا, تو یہ ساری کی ساری ڈیٹیلز جو ہے جی یہ بھی اگر ہم لوگ کمپیوٹرائز اسٹور کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ ڈیٹا بیس اپروچ ہی کہلائے گی. ٹھیک ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کیا ہے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سیٹ آف پروگرام دیٹ الاؤ یوزر ٹو کریٹ, مینٹین اینڈ مینیپولیٹ ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے نا. کہہ رہا ہے جی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از اے سیٹ آف پروگرام, ملٹیپل پروگرامس کا سیٹ ہے. ٹھیک ہے نا. دیٹ الاؤ یوزر ٹو کریٹ, جس کی مدد سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, کوئی نیا ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ نیا ڈیٹا بیس بنا سکتے ہیں, اس کو مینٹین رکھ سکتے ہیں, اینڈ مینیپولیٹ ڈیٹا بیس, اور ڈیٹا بیس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مینیپولیشن کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹا چینجنگ ان دا ڈیٹا بیس. ٹھیک ہے نا. اینڈ اسٹور اور ریٹرائیو ڈیٹا فرام دوز ڈیٹا بیس فائل. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ہم لوگ جو جی اگر ہم لوگوں نے ڈیٹا بیس بنایا تو اس میں کوئی نیا ریکارڈ اسٹور بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے کوئی ریکارڈ ایکسیس بھی کر سکتے ہیں. ریٹرائیو کا مطلب ہے کہ وہاں سے کوئی انفارمیشن ہم لوگ جو جی وہ لے بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. It provide user friendly access and control between user and database. یہ جو ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم بنائیں گے یہ یوزر فرینڈلی ہوگا. یوزر فرینڈلی سے مطلب ہے کہ کوئی بھی یوزر آسانی کے ساتھ جو ہے نا اپنا ریکوائرڈ ڈیٹا جو ہے جی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں سے ایکسیس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اٹس مین پرپز از ٹو امپروو ڈیٹا شیئرنگ, ڈیٹا ایکسیس, ڈیسیژن میکنگ اینڈ انکریز اینڈ یوزر پروڈکٹیوٹی. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو مین پرپز ہے وہ کیا ہے جی کہ ڈیٹا ہم لوگ شیئر کر سکتے ہیں, ڈیٹا ایکسیس اپنی مرضی کا کسی بھی پرسن کا ریکارڈ ہم لوگ جو ہے جی وہ ایکسیس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مختلف ڈیٹا اگر کسی کمپنی کا ڈیٹا ہے تو اس ڈیٹا کے اکارڈنگ ہم لوگ کوئی بھی ڈیسیژن لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اپنا ڈیٹا بیس جو ہے جی اس میں ہم لوگ اس ڈیٹا بیس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں. اینڈ یوزر پروڈکٹیوٹی, اور یوزر پروڈکٹیوٹی سے اینڈ یوزر پروڈکٹیوٹی. اینڈ یوزر وہ ہوتا ہے جس نے ڈیٹا بیس کو یوز کرنا ہے. جس طرح فار ایگزامپل اے ٹی ایم مشین ہے, اے ٹی ایم مشین کو آپ لوگ یوز کرتے ہیں تو اے ٹی ایم مشین کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے بیک اینڈ پہ بھی جو ہے جی وہ ڈیٹا بیس ہی جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم لوگ جو اے ٹی ایم مشین کو یوز کر رہے ہیں ہم لوگ اینڈ یوزر ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اینڈ یوزر جو ہے جی وہ بھی ریلائبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو یوز کرنے کے لیے, کیونکہ یہ ہمیں جو ہے جی وہ ایک بیسٹ انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے جو کہ یوزر فرینڈلی ہوتا ہے. مینیپولیشن آف ڈیٹا بیس انکلوڈ دا فالوئنگ. ڈیٹا بیس میں جو چینجنگ کرنی ہوتی ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں. نمبر 1 ہے جی ایڈنگ نیو ڈیٹا. کوئی نیا ڈیٹا ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہے. فار ایگزامپل ایڈ ڈیٹیلز آف اے نیو اسٹوڈنٹ. کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے اس کی ڈیٹیل اگر ہم لوگوں نے اپنے ڈیٹا بیس میں ایڈ کرنی ہے تو یہ ڈیٹا بیس مینیپولیشن میں آ جائے گا. یا پھر کیا ہے جی ڈیلیٹنگ انوانٹیڈ ڈیٹا. کوئی غیر ضروری ڈیٹا ہے اس کو اگر ڈیلیٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ڈیلیٹنگ دا ڈیٹیل آف اے اسٹوڈنٹ ہو ہیو کمپلیٹ کورس. ٹھیک ہے نا. وہ والے ایک اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے اور وہ والے اسٹوڈنٹ جنہوں نے اپنا کورسز کمپلیٹ کر لی ہیں